یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے شہباز بھائی، الحمدللہ کرم مالک کا احسان ہے، ہدایت کی عنایت ہے۔ جی اور کیا چل رہا ہے ابھی؟ جی بولیے، مقصد کال کیا ہے وہ بولیے۔ مطلب مجھے جو نا ایک مسئلہ سمجھنا تھا، جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا میں بہت سارے حضرات جو ہیں کچھ الگ الگ اس پر بیان کرتے ہیں، تو میں سوچا کہ کیوں نہ ہم سمجھ لیں تو اچھا رہے گا۔ اچھا، وہ حدیث پاک ہے نا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جو اہل سنت علماء بریلوی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں مولا سے مراد مددگار ہے، کہ جن کا میں مددگار ہوں ان کا علی بھی مددگار ہے۔ تو یہ مفہوم صحیح ہے یا نہیں، یا کچھ اور مفہوم ہے اس کا؟ کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جب بریلوی علماء بول رہے ہیں وہ علماء ہوں گے تو صحیح تو ہوں گا نا، اس کا مطلب صحیح ہے، بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ میں جو ہے اہل سنت ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد وہ خلیفہ لیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ہے، سنی ہے، اور وہ بولتا ہے خلیفہ لیتے ہیں، یا مطلب ہاں وہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، میری وہ کون سا سنی عالم ہے اس سے بات کرواؤ میری، کرو بات کرو، ہی نہیں بس بات کرو، کون بولا ہے؟ جیسے کہ یہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ارے وہی نا، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہی کون سا وہ سنی ہے؟ مفتی نور العین صاحب کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ تو لگائیے فون، لگائیے ان کو۔ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ ایسا کیسا کون بول دیتے ہیں کہ ایسا سنی عالم بول دیا ہم سنی ہے، اور یہاں پر ہمارا خلافت چلے رہے ہیں۔ سنیے نا شہباز بھائی، وہ اپنے آپ کو نا مصباحی کہتا ہے، وہ جامعہ اشرف کا فارغ بتا رہا ہے اپنے آپ کو۔ وہ جو بھی ہے بولتے ہوں گے تو اس میں کیا ہے؟ نہیں تو اچھا چل، آپ مجھے اتنا تو بتا سکتے ہیں نا، رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا کہ جو علماء اہل سنت بریلوی حضرات ہیں اگر وہ جو بتاتے ہیں اگر وہ عالم ہے، یقیناً وہ عالم ہے، اور اپنے آپ کو مصباحی کہتے ہیں، کیونکہ مصباحی بھی وہ سنی کہلاتے ہیں، وہ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے پڑھتے ہیں وہ عالم ہے۔ اگر وہ مانا یہاں پر ولی کا خلافت کا لے رہے، من کن تو مولا میں جو مولا کا مانا خلافت کے لے رہے ہیں، ان کے علم کے اعتبار سے وہ لے رہے ہیں تو بالکل درست لے رہے ہیں، صحیح ہوگا وہ، کیونکہ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں نا۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ تو حدیث میں ٹھیک ہے اشارتاً ہوگا، لیکن بعد حدیث میں تو صراحتاً موجود ہے نا کہ مولا علیہ السلام کو دیگر اہل بیت علیہ السلام کو حضور نے خلیفہ فرمایا۔ کس حدیث میں ہے؟ اہل سنت کی کون سی کتاب ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں مل جائے۔ پڑھیے اس کو ذرا، بالکل پڑھ کر حوالہ بھی سینڈ کر دیجیے آپ۔ پڑھوں میں پہلے پڑھ کے سناؤں؟ نہیں، حوالہ پہلے آپ مجھے سینڈ کر دیں پھر پڑھیے گا تاکہ میں بھی دیکھوں۔ پہلے سن لو میری حدیث۔ میں نہیں سنوں گا کیونکہ بیوقوفی مت کرو، بیوقوفی مت کرو، میں تم کو جان گیا، میں تم کو پہچان گیا، پہلے حدیث سنو، میں بھیج رہا ہوں، پہلے آپ حدیث سنو، حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ شہباز بھائی دیکھیے نا، حدیث ہم دیکھیں گے بھی نا، ایسا ہو کہیں ایسا نہ ہو آپ پڑھ لیں گے تو میں اپنی طرف سے حدیث کے الفاظ بناؤں گا کیا؟ بول کے بھاگ جائیں گے تو پھر یہ اچھا نہیں لگے گا نا۔ یہ بیوقوفوں والی بات نہیں کرنا، میں تم جیسے بیوقوفوں سے بھاگوں گا، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے۔ ارے تم سے میں بات کروں، تمہارے لیے ایک بڑی شرف کی بات ہے، چل جائے گا۔ حدیث پاک ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، اور بہت سارے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، حدیث پاک ہے، اس میں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انی ترکت فیکم خلیفتین، کہ میں تم میں جو ہے دو خلیفے چھوڑ کر جاؤں، کاملتین، اور وہ یعنی کہ مکمل ہے، کامل ہے، کتاب اللہ، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، عطرتی، اور میری عطرت ہے، وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں جو ہے الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے، مجھ سے ملیں گے۔ تو انی ترکت فیکم الخلیفتین، دو خلیفہ تمہیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث پاک میں یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ دو خلیفہ نام بھی بتا رہی حضور کیا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری عطرت میری اہل بیت ہے۔ اس کا حوالہ سینڈ کر دو مجھے۔
بالکل میں بالکل بھیج دوں گا آپ کو. یہ جو ہے ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسلم محمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. یہی علامت ہے. یہ سننے کے لیے بول رہی ہے سنانے کے لیے فون کیا تم نے مجھے؟ سننے کی طاقت ہے تمہارے اندر. میں نے سوال کیا تھا تم تو وہاں جواب دے نہیں پا رہے. میں نے تم کو جواب دے دیا. تم نے پوچھا تھا کہ مانا وہ سنی عالم لے رہے ہیں تو میں نے کہا اگر وہ سنی عالم میں بالکل لے رہے ہیں تو وہ اپنے علم کے جواب لے رہے ہیں درست ہے. اب تم اب مجھ سے پوچھو, مجھ سے میرے عقیدہ پوچھو تم کہ تم یہ حدیث کا معنی کیا لیتے ہو. تم مجھ سے پوچھو میں تم کو بتا دوں. میں دوسروں کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. مفتی نور العین مصباحی کا تم نے مجھ سے پوچھا کہ انہوں نے یہ معنی لیا تو میں نے کہا وہ سنی عالم اور جامعہ اشرفیہ کے پڑھے ہیں. مصباحی کہتے ہیں تو بالکل صحیح لیا ہوگا انہوں نے. نور العین کو لات مار. میری بات سنو پہلے, میری بات سنو. میں کیا بول رہا ہوں, تم لات بعد میں مارو, پہلے میری بات سنو. کوئی سنی عالم ہے اس کا معنی ولی مولا کا معنی خلیفہ کے لیتے ہیں تو بالکل درست لے رہے ہیں, صحیح لے رہے ہیں اپنے علم کے مطابق. ذرا بتائیں. اب تم مجھ سے پوچھو, اب تم میرے بارے میں کیا اس حدیث کا مطلب تم مجھ سے پوچھو کیا ہے. نہیں, مولا کا معنی وہ خلیفہ لے رہے ہیں تو درست لے رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا؟ اب مجھ سے پوچھنا کہ میرا عقیدہ کیا اس حدیث کے مطابق, مجھ سے پوچھو تم. ہاں نہیں تو جو کوئی بھی اگر اس سے مولا مراد. ارے جو کوئی کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی نہیں, میں تم سے پوچھا جو کوئی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. جو کوئی مت پوچھو. میں نے تم سے پوچھا وہ سنی عالم ہے, یقیناً کسی بڑے مدرسے کے پڑھے ہیں. تم نے کہا کہ وہ کہ جامعہ اشرفیہ کے پڑھے ہیں. سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو. خلافت مولا کا میں نے کہا وہ عالم ہے تو لے رہے ہیں تو درست معنی لے رہے ہوں گے. مجھ سے میرا عقیدہ پوچھو, تم دوسروں کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم میرا پوچھو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں, کیا مراد لیتے ہو. اب ہے نا تم راستے پہ, اب ہے نا راستے پہ. اب میرا جواب سنو تم. حدیث پاک ہے, صحیح حدیث پاک ہے. ارے میری بات سنو پہلے, میری بات سنو, میری بات سنو. جواب سوال کر لیے, جواب سنو. جواب سننے کی طاقت رکھو اپنے اندر. چلو بولو بولو. ہاں صحیح حدیث بلکہ متواتر کہا جائے گا اس کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاه فهذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا ان سب کی علی مولا ہے. یہاں پر مانا خلیفہ کا. سنو گے میرا جواب سننے کی طاقت ہے یا نہیں ہے تمہارے اندر؟ ارے بولو تو. ہاں سنو, خاموشی سے سنو ابھی. ہاں بولو بولو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ان سب کی علی مولا ہے. تو یہاں پر اس کی ارے آواز کٹ گئی تمہاری, آواز کٹ گئی آواز, پھر سے بولو. نہیں آپ کی آواز میرے پاس درست آ رہی ہے. جھوٹ مت بولو. ارے کٹ گئی اس لیے میں تو. ارے جھوٹ مت بولو یار, تمہاری آواز مجھے صاف آ رہی ہے. ہاں تو میری آواز آ رہی لیکن آپ کی نہیں آ رہی تھی. پھر سے بولو. تو میری جب آواز نہیں آ رہی تو تم جواب کیسے دے رہے ہو؟ ارے پھر سے بولو نا یار, جو تم بتا رہے تھے وہ پھر سے بولو. ہاں تو یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا ہوں سب کی علی علیہ السلام مولا ہے. اور بعض حدیث میں یہ بھی ملتا ہے وهو ولی من بعد, کہ میرے بعد ولی ہیں. اور اس کے علاوہ کئی سارے معنی اور کئی طرق سے بھی حدیث پاک جو ہے آئی ہوئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. تو یہاں پر جو یعنی کیا کہتے ہیں ولی کا جو معنی ہے, یہاں پر ولی کا معنی ہم خلیفہ مولا کا معنی جو ہے ہم یہاں پر خلیفہ کے بھی لے سکتے ہیں. اگر خلیفہ کے معنی یہاں پر نہیں بھی لیں گے تو دوسری احادیث میں یہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے, خلیفہ مقرر فرمایا ہے. اب یہاں پر مولا کا معنی خلیفہ کے کیسے مولا بنا ہے اصل میں ولی سے. ارے میرے پہلے جواب سن لو, سوال پوچھا نا, خاموشی سے سنو, پہلے خاموشی سے سنو. چلو سن رہا ہوں. ہاں مولا بنا ہے اصل میں یہاں پر ولی سے, اور ولی اسی کو ولایت کہتے ہیں. ہاں ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت اور ولایت جو ہوتا ہے. ولی عہد جس کو کہتے ہیں نا, ولی عہد یعنی ایک باپ کا ولی عہد بیٹا ہوتا ہے. تو باپ کے بعد ساری ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں, اسی کو نائب اور اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے. تو آقا یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں, یعنی اب جو مجھے مانتا ہے, جو مجھ پر اعتقاد رکھتا ہے, ایمان لاتا ہے, اب میرے بعد جو ہے لازم اور ضروری ہو گیا کہ وہ مولا علیہ السلام کو مانے, یعنی کہ مولا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مانے, جانشین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر مولا علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں. جی تو اب ایک کنفیوژن ہے میرے, جو ہے مجھے کیا کنفیوژن ہے تمہارے اندر؟ اب تم پہلے یہ بتاؤ, یہاں پہ تم نے پوچھ لیا نا, سنو, تم نے پوچھ لیا, اب میں بھی سوال کروں گا نا, کیا صرف تم کو سوال کرنے کا حق ہے؟ تم نے سمجھایا ہے, پہلے اس کو تو کنفرم سمجھا لو. نہیں میں تم کو سمجھا دیا, تم سمجھنے والے پھر کیوں؟ پہلے سنو. تم نے احساس کر لیا اور ولی عہد سمجھایا ہے, اس پر بات نہیں کرو گے؟ ڈر لگ رہا ہے. سنو سورہ تم سے ڈروں گا میں, کہیں کے تم جیسے سے ڈروں گا میں. تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 کی تعریف نہیں بتا سکتے, میں تم سے ڈروں گا. نہیں چاہتا.
یہ مجھے سمجھانے چلا ہے، لیکن یہ خوف زدہ اتنا ہاں ہے، سمجھانے سے تم سمجھو گے بیوقوف، میں تم کو سمجھا دیا، جو سمجھنا چاہیں گے نا وہ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے، جس کو میں سمجھانا چاہوں گا نا وہ بہت اچھے سے سمجھیں گے، لیکن تم نہیں سمجھنا چاہو گے کیونکہ تم سمجھنے کی نیت سے آتے ہی نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مولا ہوں کس کا؟ رسول اللہ کا۔ صالحین مولا ہے کس کا؟ رسول اللہ کا۔ جبریل مولا ہے کس کا؟ رسول اللہ کا۔ یعنی تم رافضیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ نبی کا خلیفہ ہے، ولی اچھا تم رافضی کہہ رہے ہو، سنو سنو، ارے تو تم رافضی کہہ رہے ہو نا، ایک سوال کا جواب دو، سنو ایک سوال کا جواب دو، سنو نہیں پہلے سنو، ارے بس نہیں کرنا، میں نے تم کو اچھے سے جواب دیا، تم نے سوال کرنے پہلے میرا سوال سنو، پہلے میرا سوال اس کا یہ جواب دو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کتنا ڈر رہا ہے، بیوقوف جیسی بات مت کرو، تم جب ہماری جہالت دکھ رہی، تمہیں قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے تم۔ شراب پی کے آیا ہے، ایسا لگتا ہے یہ امام باڑے میں زنا کر کے آیا ہے، ایسا لگتا ہے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تم الزام لگانا چاہتے ہو، یہ تمہارے ہار کی دلیل ہے، اللہ جو تم گالیاں دیتے ہو، گالیاں بکتے جھوٹ بولتے ہو، سنتے نہیں ہو، ہمارا نا جواب سنتے نا سوال سنتے، تم لوگ صرف سوال کرنا چاہتے ہو، جب ہم سوال کر لیں گے تم بھاگ جاؤ گے تم، اور جو ہے مومنین ولی نہیں سنو گے، نہیں سنو گے، ارے وہ آیت مبارکہ کہاں سنیے، حدیث مبارکہ کہاں، ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، مددگار ہے، تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں ولی سے، مولا کی ولایت سے، ولایت سے نکلتا ہے، تو نہیں سنو گے تم، اپنی بات نہیں سنو گے، تو کافر ہوا یا نہیں؟ اب تو اپنے قوم کو خود کو کافر کیا یا نہیں؟ گدھے کے جیسے نہیں سنو گے تم، نہیں سنو گے، مجھے پتا ہے، ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ کیا کیا معنی، کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام کو صرف یہاں پر ولی بنانا مطلب نہیں ہے، یہاں پر جانشینی کا اعلان مقصد ہے، وہاں پر جو حضور خود فرما رہے کہ میرے بعد یہ ولی ہے، میرے بعد یہ ولی ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے کہ خلیفہ ہوگا، خلافت کا یہ اعلان ہے وہ مولا علیہ السلام کا۔ وہاں پر جو مولا نے مطلب بیان کیا ہے وہ خلافت کا ہی مطلب بیان کیا ہے، کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ خلافت کا مطلب، نائب کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر۔ تو مولا علیہ السلام نے، حضور پاک علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی جانشینی کا ہی اعلان فرمایا وہاں پر، جو واضح طور پر الفاظ وہاں پر صاف طور پہ فسا کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ ولی ہوں گے جس کا میں مولا ہوں، سب کے علی مولا ہے، اسی سے وہاں پر خلافت پتہ چل رہی ہے، وہاں پر نائب ہونا پتہ چل رہا ہے۔ یہ ایک اور قرآن کریم کی آیت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ بھی مولا علیہ السلام کی ولایت کو بیان کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مولا علیہ السلام کی ولایت پہ بیان کر سکتے ہیں، خلافت پہ بیان کر سکتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اور بہت سارے مقامات پر یہ بھی ارشاد فرمایا، بہت ساری کتب میں موجود ہے کہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، میرے خلیفہ ہیں اور یا میری نفس سے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے، خلیفہ بھی بنایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرا نفس ہے، اپنا نفس بھی قرار دیا ہے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، بلکہ خلافت کا بھی اعلان فرمایا ہے مولا علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام نے۔ وہاں سے الفاظ حدیث میں موجود ہے، اس کے بعد بھی تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جب تم سمجھ میں نہیں آتا تمہارے سمجھنے کی کمی ہے، تم اب سنو گے نہیں، نہ ہمارا سوال سنو گے نہ تم ہمارا جواب سنو گے۔ تیری ذلت کی کوئی انتہا ہے؟ میں نے قرآن سے جب لوگ سنیں گے تو پتا چلے گا، لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہو گیا تیرے عقیدے سے کافر تو ہو گیا، مجھے تو کافر ثابت کر دیا۔ تم لوگ قرآن حدیث کے مخالف، تم لوگ قرآن اور حدیث کے مخالف، مخالفت کرنے والے ہو، تم میرا نہ سوال سنو گے نہ تم میرا جواب سنو گے، تم لوگ صرف سوال کرنا جانتے ہو، میں ایک سوال کروں گا تم اللہ نہیں جواب دو گے، اس کا تم اس کا جواب نہیں دے سکتے گے، نہیں دے سکتے، تم ایک سوال کروں گا بس چھوٹا سا، حلالی ہے تو ایک سوال کروں گا تو اگر حلالی ہے تو سن لے اور اس کا جواب دے دے، اگر تو حلالی ہے تو، اگر تو حرامی ہے تو میرا سوال بھی مت سنو، اس کا جواب بھی مت دے، اگر تو حلالی ہے تو میرا جواب دے دے اور میرا جواب دے دے اور سوال سن لے میرا، اگر تو حلالی ہے تو، اگر تو حلالی نہیں ہے تو میرا سوال مت سن اور تو جواب بھی مت دے، اور میری بات 2 منٹ بک کر رہا ہے بیوقوف، اور میرے بک کر رہا ہے تو بھاگ جائے گا یہ کر پایا، اس لیے کہ میں نے تجھے چیر ڈالا۔ نہیں سنے گا، تو نہیں سنے گا، تو نہیں سنے گا، تو نہیں سنے گا، مجھے پتا ہے نا تو میرا سوال سنے گا نا تو میرا جواب سنے گا،
میں نے ثابت کر دیا بیوقوف گدھے. ارے گدھے چل خبیث کے بچے مردود کہیں کے مردود تجھے میں ثابت کر کے چل تجھے کہ میں نہیں جانتا میرے تیرے انتظار میں تھا تو فون کرے گا مجھے خبیث میں تیرے انتظار میں تھا تو فون کرے گا مجھے میں انتظار میں تھا کیونکہ تیری تو اوقات نہیں کہ میں خود تجھے کال کروں. بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا تھا لیکن تو خود مجھے کال کیا پھنس گیا تو خود اپنے جال میں پھنس گیا حرام خور. تو میرے جواب نہ سنتا ہے نہ میرا سوال سنے گا تو اور تم میں قسم کھاتا ہوں تو میرا جواب نہیں دے سکے گا تو خبیث قرآن اور حدیث کے خلاف اختیار رکھنے والے حرام خور مردود کہیں کے. چل مردود نہ تو سن رہا ہے نہ میرا جواب سنتا ہے نہ میرا سوال سنتا ہے. تیرے خبیث سے بات کروں گا میں جاہل کہیں کے حرام خور. ٹائٹل میں آئے گا رافضی دھرم میں نبی کا بیٹا اللہ. یہ بھاگ گیا یہ